پہلی امتوں میں اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا صرف قصاص تھی، وہاں دیت نہیں دی جا سکتی تھی، وہاں معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس امت میں دیت بھی دی جا سکتی ہے، معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے۔ پہلی امتوں میں عبادت زیادہ ہوتی تھی، ثواب اس کے بقدر ملتا تھا۔ اس امت کے پاس وقت کم ہے، عمر کم ہے، تھوڑا سا زمانہ ہے، تو عبادت تھوڑی ہو، ثواب زیادہ دیا گیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا پروانہ سنایا گیا کہ ایک رات دے رہے ہیں، اس میں عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ یہ تھوڑی عبادت پر زیادہ ثواب ملنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے۔ آج ہم بڑے سے بڑا گناہ کر لیں، پہلی امتوں میں ایسا بھی وقت آیا گناہ کیا ہے تو اس کے بعد قتل کرنے کا حکم ہوا، گناہ کیا ہے اعضاء کو کاٹنے کا حکم ہوا، گناہ ہوا تو پتہ چلا دروازے پہ یا ماتھے پہ علامت بن گئی جس کے ذریعے گنہگار کا پتہ چل رہا ہے۔ اس امت کا کوئی فرد کتنا بڑا گناہ کر لے، صرف سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، ندامت ہو جائے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ گناہوں پر توبہ اور گناہوں سے توبہ کے ذریعے معافی کا پروانہ ملنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انعام امت مسلمہ پر یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری یعنی قرآن کریم، یہ آخری کتاب ہے۔ حضور آخری نبی ہیں تو کتاب آخری کتاب ہے۔ پہلے نبی آخری نبی نہیں ہوتے تھے، ان کے بعد نیا نبی آنا ہوتا تھا تو ان کی کتاب محفوظ نہیں رہتی تھی۔ ایک وقت آتا تھا کہ ان کی کتابوں میں تبدیلی ہو جاتی تھی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری ہے یہ ختم نبوت کی برکت سے قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، احادیث ہیں، یہ بھی محفوظ ہیں، قیامت تک محفوظ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ارشاد، ایک ایک ملفوظ، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بول کو بولتے وقت انگلیوں سے جو اشارہ کیا وہ اشارے آج تک موجود ہیں۔ مثلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور کفیل یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، تو یہ انگلیوں کے اشارے بھی آج موجود ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے بے شمار مواقع پر اپنی جب کوئی بات ارشاد فرمائی یعنی حدیث ارشاد فرمائی تو اس وقت جو اشارے کیے، جس طرح کی حرکات و سکنات کی، ان حرکات و سکنات کو بھی حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے محفوظ کیا اور قیامت تک کے یہ محفوظ رہیں گے۔ یہ وجہ اور یہ برکت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ہے۔ پہلے نبی تھے، ختم نبوت نہیں تھے، تو ان کے ارشادات بھی ختم ہو جاتے تھے، کیونکہ جب کوئی نیا نبی آئے گا تو پھر نئی شریعت آئے گی۔ اب پرانے نبی کے ارشاد اور پرانے نبی کے کتاب کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ آخری نبی ہیں، ان کی نبوت قیامت تک چلنی ہے، تو ان کی کتاب جو ہے وہ بھی آخری قیامت تک چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ بھی قیامت تک چلیں گے۔ اسی طریقے سے تیسری ختم نبوت کی برکت وہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جماعت ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جماعت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، یہ ختم نبوت کی برکت ہے۔ اور وہ جماعت جو ہمارے لیے نمونہ بنائی گئی ہے، یہ ختم نبوت کی برکت ہے۔ پہلے نبی چونکہ ایک وقت کے لیے نبی تھے، محدود زمانے کے لیے نبی تھے، محدود مکان کے لیے نبی تھے، ان کی نبوت جاری نہیں رہنی تھی، اس لیے ان کو ایسی جماعت نہیں دی گئی جو ایسے انتظامات کر دے کہ ان کی نبوت قیامت تک چل سکے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت دی کہ جس جماعت کے ذریعے ایسے مضبوط انتظامات کیے گئے کہ ان انتظامات کی بنیاد پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
قیامت تک محفوظ رہیں گی۔ قرآن محفوظ ہے، انتظام کرایا گیا صحابہ کے ذریعے سے، حدیث محفوظ ہے، انتظام کرایا گیا صحابہ کے ذریعے سے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کے ذریعے دین کو غلبہ دیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو دنیا میں پھیلانے والی صحابہ کی جماعت ہے۔ حضور کی نبوت کی گواہ صحابہ کی جماعت ہے، حضور کی نبوت کو تقویت پہنچانے والی صحابہ کی جماعت ہے، اور اس جماعت صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا تھا، انتخاب کیا تھا، اور پھر اس سے یہ کام لیا تھا کہ قیامت تک کے ایسے انتظامات ہو جائیں جس بنیاد پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کی کتاب، آپ کے فرامین کبھی شک کے دائرے میں نہ آ سکیں۔ یہ انتظامات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ذریعے ہوئے، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے کہ ہمیں خلیفہ ملے، ہمیں خلیفہ کی صورت میں حضرت ابو بکر ملے، حضرت عمر ملے، حضرت عثمان ملے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، حضرت معاویہ ملے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ملے۔ یہ تمام جو خلفاء ہمیں ملے ہیں، یہ برکت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی کی جگہ نبی لیتے تھے۔ بخاری میں روایت موجود ہے، جب ایک نبی چلے جاتے تھے دوسرے نبی آ جاتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلیفہ آئیں گے اور بے شمار خلیفہ آئیں گے، کثرت سے خلیفہ ہوں گے، تو خلفاء کا ملنا، ابو بکر کی صداقت کا ملنا، عمر کی عدالت کا ملنا، عثمان کی سخاوت کا ملنا، علی کی شجاعت کا ملنا، معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیاست کا ملنا، یہ تمام ختم نبوت کی برکت ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلیے، ہمیں ختم نبوت کی برکت سے اجماع ملا، ہمیں ختم نبوت کی برکت سے قیاس ملا۔ پہلے شریعت کو بیان کرنے کے لیے نبی کے فرمان ہوتے تھے، نبی کے فرمان میں چونکہ محدود زمانہ ہوتا تھا، محدود مسئلے ہوتے تھے، محدود مسئلوں کے حل کے لیے محدود الفاظ کافی تھے، محدود شریعت کافی تھی۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ غیر محدود ہے، یعنی قیامت تک کے ہے۔ یہاں پر محدود الفاظ کے ذریعے، یعنی ہر ایک لفظ ایک مسئلے کے لیے اگر نص ہوگی تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے طفیل یہ انتظام کرایا گیا کہ آپ کے الفاظ کو جامع بنایا گیا۔ آپ کے الفاظات میں بہت سے اشارے ملتے ہیں، جن اشاروں کی بنیاد پر بعد کے علماء اجماع کر لیتے ہیں، بعد کے علماء اجتہاد کرتے ہیں، بعد کے علماء قیاس کرتے ہیں، اور قیاس کے ذریعے، اجتہاد کے ذریعے قیامت تک آنے والے تمام مسائل کو حل کرتے ہیں۔ یہ اجتہاد کا ملنا، یہ فقہاء کا ملنا، یہ امام ابو حنیفہ کا ملنا، امام مالک کا ملنا، امام شافعی کا ملنا، امام احمد ابن حنبل کا ملنا، یہ ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے۔ اور یہ ختم نبوت کی برکت قیامت تک چلتی رہے گی، قیامت تک نئے نئے مسئلے آتے رہیں گے اور ان مسئلوں کا حل ہوتا رہے گا۔ کوئی مسئلہ ایسا قیامت تک وجود میں نہیں آئے گا جو قرآن و حدیث، اجماع و قیاس کے ذریعے حل نہ ہو سکے۔ تو جو ہمیں اجماع ملا، جو ہمیں قیاس ملا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے۔ اسی طریقے سے پہلی امتوں کو جو عبادت کے لیے ان کی مسجدیں تھیں، ان کی عبادت گاہیں تھیں، وہ عبادت گاہوں میں عبادت کرتے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جعلت لی الارض مسجدہ، پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ ہم کہیں پر بھی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، جماعت کی نماز کے لیے مسجد ضروری ہے، لیکن اگر مسجد موجود نہ ہو تو پوری روئے زمین کو مسجد بنایا گیا، سجدہ گاہ بنایا گیا۔ ہم گھر کے اندر اللہ کو یاد کر سکتے ہیں،
عبادت کر سکتے ہیں، ہم جنگل اور بیابانوں میں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، ہم ریت اور ریگستان میں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، ہم پہاڑ کی بلندی پہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، ہم زمین کے نیچے جا کر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، ہم غار کے اندر جا کر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ ہر زمین کا ہر حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہمارے لیے جائز قرار دیا گیا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے۔ اسی طرح ختم نبوت کی برکت ہے کہ پوری روئے زمین کو یعنی مٹی کو ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ جعلت لی الارض طہورا، زمین کو پاکی کا ذریعہ بنایا گیا، یعنی اگر پانی موجود نہ ہو اور مٹی ہو، گرد ہو، ہم اس کے ذریعے تیمم کر سکتے ہیں، پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو تیمم کا انعام ہمارے لیے ہے، جو مٹی کے ذریعے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے۔ اسی طریقے سے پہلی امتوں میں جو زکوٰۃ تھی وہ چوتھائی مال زکوٰۃ میں ادا کیا جاتا تھا، یعنی 100 روپے میں 25 روپے زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنے ہوتے تھے، لیکن ختم نبوت کی برکت ہے کہ ہمیں 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یعنی 100 روپے میں 2.5% زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہ جو سہولت زکوٰۃ کی ہمیں دی گئی، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے۔ پہلی امتوں میں اگر قربانی ہوتی تھی تو اس کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس کے گوشت کو آگ آتی تھی، تأکلہ النار، آگ اس کو کھا لیتی تھی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے کہ ہم قربانی کریں گے، گوشت کو کھائیں گے بھی، اور آقا نے فرمایا اس کو ذخیرہ اندوزی بھی کر لو، اس کو جمع بھی کر لو، ہم اس کو جمع بھی کر سکتے ہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے۔ پہلی امتوں میں مال غنیمت کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، آج اس امت کو مال غنیمت کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے۔ پہلی امتوں پہ اس طرح کے عذاب آئے گئے کہ ان کو یکبارگی ہلاک کر دیا گیا۔ پہلی امتوں پر اس طرح کے عذاب آئے کہ ان کی صورتیں تبدیل کر دی گئی، ان کو مسخ کر دیا گیا۔ اس امت پر مسخ کا عذاب نہیں آئے گا، اس امت کو یکبارگی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے۔ پہلی امتوں کے بعد دوسری امت تھی، پہلے نبی کے بعد دوسرے نبی تھے، پہلی کتاب کے بعد دوسری کتاب تھی، تو پہلی امتوں کے گناہوں پر مطلع دوسری امتیں ہوتی تھی۔ ہماری قرآن میں یہودیوں کا ذکر ہے، عیسائیوں کا ذکر ہے، ان کی خرافات کا بھی ذکر ہے، ان کے گناہوں کا بھی ذکر ہے، گویا کہ ان کے گناہوں پر ہمیں مطلع کر دیا گیا ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبوت نہیں، کوئی امت نہیں، اب اس امت کے گناہ پر کسی اور امت کو مطلع نہیں کیا جائے گا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے۔ پہلی امتوں میں اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا صرف قصاص تھی، وہاں دیت نہیں دی جا سکتی تھی، وہاں معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس امت میں دیت بھی دی جا سکتی ہے، معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے۔ پہلی امتوں میں عبادت زیادہ ہوتی تھی، ثواب اس کے بقدر ملتا تھا۔ اس امت کے پاس وقت کم ہے، عمر کم ہے، تھوڑا سا زمانہ ہے، تو عبادت تھوڑی ہو، ثواب زیادہ دیا گیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا پروانہ سنایا گیا کہ ایک رات دے رہے ہیں، اس میں عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ یہ تھوڑی عبادت پر زیادہ ثواب ملنا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے۔ آج ہم بڑے سے بڑا گناہ کر لیں، پہلی امتوں میں ایسا بھی وقت آیا گناہ کیا ہے تو اس کے بعد قتل کرنے کا حکم ہوا، گناہ کیا ہے اعضاء کو کاٹنے کا حکم ہوا، گناہ ہوا تو پتہ چلا دروازے پہ یا ماتھے پہ علامت بن گئی جس کے ذریعے گنہگار کا پتہ چل رہا ہے۔ اس امت کا کوئی فرد کتنا بڑا گناہ کر لے، صرف سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، ندامت ہو جائے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ گناہوں پر
توبہ اور گناہوں سے توبہ کے ذریعے معافی کا پروانہ ملنا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے۔ پہلی امتوں کا برزخ کا زمانہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جس کا انتقال ہوا وہ زمانہ برزخ میں چلا گیا۔ اب قیامت تک برزخ کا زمانہ چلے گا۔ یہ برزخ کا زمانہ بہت لمبا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی تو نہیں آنے، اب قیامت آنی ہے، شریعت نہیں آنی، دنیا ختم ہونی ہے، تو برزخ کا زمانہ بہت مختصر ہو گیا، بہت چھوٹا ہو گیا۔ یہ برزخ کے زمانے کا چھوٹا ہونا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی برکت ہے۔ اسی طریقے سے یہ امت بعد میں آئی ہے، یہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ اس امت کا بعد میں آنا اور سب سے پہلے جنت میں جانا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے۔ یہ بے شمار انعامات، یہ بے شمار فضیلتیں جو ہمیں ملی ہیں اور ان فضائل کے جو ہم مستحق ہوئے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے۔